بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين سورۃ القصص آیت نمبر 51 سے آج کا سلسلہ تفسیر کا اور ترجمے کا ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ آیا اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کی جوانی تک، پھر نبوت تک کا زمانہ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون اور اس کی سلطنت اور اس کے تمام وزراء اور اس کی قوم کو تبلیغ کرنا، اس کا تفصیل سے تذکرہ، اور پھر فرعون اور اس کے تمام لشکر کی تباہی کا بیان، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے کتاب کا ملنا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت، دونوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے پیغامات کو پہنچایا۔ تو امت اجابت کا بیان تھا گزشتہ رکوع میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ یہ کب؟ فرعون کی ہلاکت اور تباہی کے بعد کتاب ملی، اور بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید سمجھائی، اور اسی کے ضمن میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا تذکرہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ٹھیک حالات جو آپ نے بتائے ہیں، مدین میں کیا ہوا، اور مدین میں موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی، پھر مدین سے واپس مصر کیسے پہنچے، اور پہلے مصر سے مدین کیسے گئے، وہ ساری تفصیل، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے مصر آتے ہوئے نبوت سے اور رسالت کے پیغام سے جو ہے اللہ کی طرف سے نوازا گیا، سرفراز کیا گیا۔ یہ سب کے سب حالات آپ نے دیکھے نہیں ہیں اے نبی، ٹھیک آپ کا بتانا یہ آپ کی نبوت کی، رسالت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ باتیں اہل کتاب تو جانتے ہیں نا، یہودی تو جانتے ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ باتیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کب ملی، کیسے ملی، اور آپ کا کسی یہودی سے کوئی اختلاط نہیں ہے، آپ مکہ مکرمہ سے باہر نہیں نکلے، یہاں کسی کا آپ کے ساتھ اتنا کثرت سے بیٹھنا نہیں ہے کہ کوئی سب باتیں آپ کو یہ بتلائے۔ اچانک آپ کی مبارک زبان سے ایسی باتوں کا صادر ہو جانا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ سب کچھ جو آپ بتا رہے ہیں یہ وحی کے راستے سے ہی بتا رہے ہیں اور کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ سب بات جب ہو گئی، اب اس کے بعد
جب آپ نے اے نبی اس طرح سے پچھلی امتوں کی باتیں اور پچھلی قوموں کی تاریخ جب آپ نے اپنی امت میں افراد کو سنائی تو پھر اب جو ایمان نہیں لاتا اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ نے اس کے نصیب و مقدر میں نہیں رکھا، اس کی سرکشی اور اس کی بغاوت کی وجہ سے وہ ایمان سے محروم ہے، لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی، اور ساتھ ساتھ اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لائے ان کا بیان ہے، ان کی صفات کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ تو اب آپ دیکھیے وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے پے در پہ ان کی طرف بھیجا القول، باتوں کو، ہم نے مسلسل ان کی طرف باتوں کو بھیجا، القول، قول کو بھیجا، قول سے مراد کیا ہے؟ وحی کو بھیجا، مسلسل ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وحی سے سرفراز فرمایا۔ کیوں؟ لعلہم یتذکرون، یہ سب اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ کیا کریں؟ نصیحت حاصل کریں۔ وحی کا تسلسل اس لیے قائم کیا گیا، رسالت کا تسلسل اس لیے قائم کیا گیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون۔ قرآن مجید کبھی کبھی دلیل قائم کرتا ہے اپنی حقانیت اور اپنی صداقت کی کہ قرآن اللہ کا کلام برحق ہے، اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اس پر قرآن دلیل کبھی اہل کتاب سے پیش کرتا ہے کہ دیکھو نا، اہل کتاب پہلے سے منتظر تھے کہ نہیں؟ وہ منتظر تھے کہ نبی آخر زمان آئیں گے اور ایک کتاب لے کر آئیں گے، ایک دین لے کر آئیں گے جو دین گزشتہ تمام ادیان کو ختم کر دے گا۔ تم جانتے ہو کہ اہل کتاب اس قسم کی باتیں کرتے رہتے تھے اور وہ تمہارے کانوں میں پڑتی رہتی تھی، تو اب وہی کتاب آ گئی ہے جس کا تذکرہ اہل کتاب کرتے تھے اور جس پر اہل کتاب ایمان رکھتے تھے۔ اس لیے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب کا علم دیا ہے، کتاب اس سے مراد تورات و انجیل ہے، جس کو ہم نے گزشتہ امتوں کی کتابیں دی ہیں، من قبل ہی، اس قرآن کے نزول سے پہلے، ہم وہ سب کے سب بہ یؤمنون، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کس پر؟ قرآن پر۔ اس قرآن کو وہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں نبی آخر زمان آئیں گے اور ایسی کتاب لے کے آئیں گے۔ تو جب وہ بھی ایمان رکھتے ہیں، ان میں سے لوگ کچھ ایمان رکھتے ہیں، تو آپ کو بھی ایمان رکھنا چاہیے۔ ان کی کیا صفات ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اہل کتاب میں سے؟ نمبر 1، پہلی صفت یہ ہے وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے یہ کتاب، قالوا، کہتے ہیں آمنا بِهِ، ہم کیا کیا؟ ہم نے ایمان لایا۔ انہ الحق من ربنا، یہ وہی کلام ہے برحق ہمارے رب کی طرف سے جس کا تذکرہ ہماری آسمانی کتابوں میں آ چکا ہے، یہ وہی کلام ہے۔ انا کنا من قبلہ مسلمین، الفاظ پر غور کیجئے، بے شک انا کنا، بے شک ہم لوگ، من قبل ہی، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے مسلمین، ماننے والے تھے۔ ہمیں پہلے سے پتہ تھا کہ یہ قرآن نازل ہوگا، لہٰذا اب جب نازل ہوا تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ بے شمار اہل کتاب نے ایمان لایا۔ جن اہل کتاب نے ایمان لایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے اور وہ گزشتہ دین پر بھی قائم تھے، تو ان دو اعزاز کی وجہ سے انہیں دوہرا اجر ملے گا۔ گزشتہ دین پر بھی قائم تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، تو فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ان لوگوں کو اجر دیا جائے گا دوہرا، ان کو اجر دیا جائے گا مرتین، 2 مرتبہ، بما صبروا، بسبب اس کے کہ یہ اپنے دین پر قائم رہے، بما صبروا، اپنے دین پر قائم رہے، اپنے دین پر بھی قائم رہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر بھی انہوں نے ایمان لایا۔ تو ایک خوبی تو پیچھے بیان فرمائی کہ یہ کیا کہتے ہیں، انہ الحق من ربنا، دوسری خوبی کیا ذکر فرمائی، صبروا، یہ صبر کرتے ہیں، اس صبر کی وجہ سے اللہ انہیں اجر دیتا ہے۔
تیسری خوبی وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ دور کرتے ہیں حسنہ کے ذریعے سے، اچھائی کے ذریعے سے، السَّيِّئَةَ برائی کو۔ یہ ان کی تیسری خوبی ہے۔ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، صبر سے مراد صرف مصیبت پر صبر کرنا نہیں ہے، صبر سے مراد دین پر جمنا ہے، استقامت اختیار کرنا ہے۔ ان کو اللہ دوہرا اجر دے رہا ہے، کیوں؟ بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے گزشتہ دین پر استقامت اختیار کی۔ اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ پر بھی ایمان لائے۔ دوسری بات کیا؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، ان کے اندر جاہ، اقتدار، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، غرور، تکبر نہیں تھا، بلکہ کیا کرتے تھے؟ یدرؤون بالحسنۃ، اچھائی کے ذریعے سے برائی کو دور کرتے تھے۔ اچھائی کے ذریعے سے برائی کو دور کرنا یہ اسی شخص کی صفت ہو سکتی ہے جس کے اندر تکبر نہ ہو۔ تکبر والا آدمی یہ نہیں کر سکتا۔ اور چوتھی خوبی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ پانچویں خوبی وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، اور جب کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں، لغو بات سنتے ہیں، شرکیہ بات، کفریہ بات، أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو اس بات سے اعراض کر لیتے ہیں۔ اور صرف اعراض کرنا ہی نہیں ہے، مکمل طور پر لا تعلقی کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، بھائی ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، ہم تمہارے ساتھ برائی میں شریک نہیں ہوتے۔ کیا ضرورت ہے کسی کے متعلق؟ کل پرسوں جمعے کی بات ہے، ایک شخص مجھ سے پوچھتے ہیں کسی بڑے عالم کے بارے میں، انہوں نے ایسے کیا، آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ خبر میں مجھ سے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ اچھا، میں نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو انہوں نے دو آدمیوں کے سامنے گلہ کیا کہ میں نے مول صاحب سے سوال کیا، مول صاحب نے جواب ہی نہیں دیا۔ پھر ان دو آدمیوں نے مجھے بتایا کہ بھئی فلاں صاحب ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آپ سے سوال کیا تو سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ کیا سوال کیا تھا؟ وہی انہوں نے واپس سوال دہرایا کہ وہ فلاں جو عالم ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ وہ انہوں نے یہ کہا، دیکھو اللہ کے بندے، کیا ضرورت ہے کسی کے پیچھے پڑنے کی؟ تو وہ قیامت کے دن تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کر رہا تھا، یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا۔ بلا وجہ بدگمانیاں پھیلانا، بلا وجہ غیبتیں کرنا، بلا وجہ برائیوں میں مبتلا ہونا، تبصرے کرنا، سیاست پر تبصرہ، علماء پر تبصرہ، اہل دین پر تبصرہ، یہ سب گناہ کے، یہ لغو نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ لغو نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، ایمان والوں کی تو یہ نشانی ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی لغو بات آتی ہے تو اعراض کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمیں ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا اور آپ سے آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سلام علیکم، یہ ہے سلام، یہ سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والا سلام نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں سلام میں متارکت۔ اللہ حافظ بھائی، آپ بحث کرتے رہو، میں جا رہا ہوں، یہ ہے سلام علیکم۔ ایسی مجالس میں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تذکرہ ہو گیا غیبت کا، بھائی اللہ حافظ میں جا رہا ہوں، میں نہیں بیٹھتا ہوں آپ کے ساتھ۔ کیوں ہم اپنے اعمال کو برباد کریں؟ لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے نہیں الجھتے۔ ایماندار لوگ یہ کہتے ہیں ہم جاہلوں سے نہیں الجھتے۔ انک لا تہدی من احببت۔ اب اس آیت کا تعلق رکوع کی پہلی آیت کے ساتھ ہے کہ ہم نے مسلسل وحی بھیجی، کیوں بھیجی؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو پھر یہ لوگ نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کر تھک گئے، انتہا کی، بہت ساروں نے نہیں ایمان لایا، اس پر فرمایا، تسلی دی آپ کو، انک لا تہدی من احببت۔ یہ اختیار کی نفی ہے، اے نبی آپ مختار کل نہیں ہیں، آپ جو چاہیں کائنات میں کر سکیں ایسا نہیں، مختار کل ہونے کی نفی ہے۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے بہت دعوت دی، دین کی طرف بلایا، سمجھایا، اور چچا نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی اور خوب جان توڑ حمایت کی، ہلکی حمایت بھی نہیں، بھرپور حمایت، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن کلمہ قبول نہیں کیا۔ آخری جب وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، اور چونکہ مکہ کے سرداروں میں ابو طالب کا بھی نام تھا، یہ بھی بڑے لوگوں میں سے تھے، تو مکہ کے دیگر سردار بھی گرد و نواح بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لیں، میرے کان میں ہی پڑھ لیں، قیامت کے دن میں اللہ کی حضور گواہی دے دوں گا۔ تو تھوڑا سا سوچا آس پاس لوگ جو تھے، یہ آدمی کو نا سوسائٹی، محفل، مجلس، دوستوں کی بسا اوقات یہ آدمی کو حق قبول کرنے سے رکاوٹ ڈال دیتی ہے۔ جب سب کے چہرے دیکھے تو پھر کہا اخترت النار علی العار، بھتیجا تیرا دین تو اچھا ہے لیکن میں نے ترجیح دی ہے دوزخ کو عار پر، کہ اگر میں نے تیرا دین قبول کر لیا اور آبائی دین چھوڑ دیا تو لوگ کہیں گے کہ آخری وقت جاتے جاتے آگ سے، جہنم سے ڈر کر بیٹے کا دین، بھتیجے کا دین قبول کر لیا، اس لیے اخترت النار علی العار، میں نے نار کو، آگ کو ترجیح دی ہے، کس پر؟ عار پر، ذلت پر، تاکہ لوگ یوں نہ کہیں، نہیں اسلام لا سکے۔ سخت تکلیف ہوئی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمزدہ ہوا، تو اس پر فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ جسے چاہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، انک لا تہدی نہیں ہدایت دے سکتے، من احببت جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کو آپ چاہتے ہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے، اللہ خوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ ہدایت کے قابل کون ہے، جو ہدایت کے قابل ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، مشرکین ایک مشکل سامنے پیش کر رہے تھے، جی تو چاہتا ہے کہ آپ پر ایمان لائیں، لیکن ایک بات کا ڈر ہے۔ کیا ڈر ہے جی؟ ہم اپنی قوم کی مخالفت مول نہیں لے سکتے، اور اگر ہم نے تیری بات کو قبول کر لیا تو قوم ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ جو صحابہ پر مصائب اور پریشانیاں دیکھتے تھے نا، یہ دیکھ کے کہتے ہیں ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، اور ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہاں قتل کر دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہاں تباہ کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ اس پر جواب دیا وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں ان نتبع الہدی، اگر ہم ہدایت کی پیروی کرتے ہیں معک آپ کے ساتھ تو کیا ہوگا نقصان؟ نتخطف من ارضنا، ہمیں اپنی زمین سے اچک لیا جائے گا، ممکن ہے ہمیں مکہ سے نکال دیا جائے۔ آپ کے دین کی بات کو قبول کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ہمیں یہاں سے شاید نکلنا پڑے، قوم اور برادری مخالف ہو جائے گی اور ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس پر جواب آیا اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا، کیا یہ اس بات کو نہیں جانتے؟ اولم نمکن لہم حرما، کہ کیا ہم نے حرم میں ان کو ٹھکانہ نہیں دیا، اور اس حرم کی وجہ سے ان کو عزت نہیں ملی؟ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کی بات کو قبول کیا تو امن خراب ہو جائے گا، امن تباہ ہو جائے گا، تو کیا بھلا یہ بتائیے ایسا نہیں ہوا نمکن لہم حرما آمنا، کہ حرم کو ہم نے امن کی جگہ نہیں بنایا؟
یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا، ہر چیز وہاں سے وہاں کھنچ کر آتی ہے، یجبا کھنچ کر آتی ہے، الیہ اس حرم کی طرف، ثمرات کل شیء ہر چیز کا ثمرہ اور پھل کھنچ کر آتا ہے، رزقاً بطور رزق کے، من لدنا ہماری جانب سے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون اکثر نہیں مانتے۔ بھائی اس حرم کی وجہ سے تو تمہیں عزت ملے گی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ شرک چھوڑ دو، اس حرم کو شرک سے تم پاک کر دو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی بستیاں ایسی ہیں کم اہلکنا من قریۃ جن کو ہم نے تباہ کیا، بطرت معیشتها وہ اکڑ رہی تھیں اپنی معیشت پر، سمجھے بات، اپنی معیشت پر اکڑ تھی، اپنے مال پر انہیں اکڑ تھی۔ آج تمہیں بھی مکہ مکرمہ کے اندر اپنے مال پر اکڑ ہے، تو تمہیں نہیں معلوم گزشتہ کتنی بستیاں جن کو اپنے مالوں پر اکڑ تھی کیسے تباہ ہوئے۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ دیکھو جا کے ان کے کھنڈرات کو، لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ ان کے جانے کے بعد ان کھنڈرات میں کوئی بھی نہیں بسا، إِلَّا قَلِيلًا مگر کچھ تھوڑے سے لوگ وہاں رہ گئے، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ اور اس دھرتی کے وارث تو ہم ہی ہیں۔ وما کان ربک مہلک القری، وما اور نہیں کانا ہے ربک تیرا رب، مہلک القری بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے، حتی یبعث یہاں تک کہ بھیجے، فی امہا رسولا ان کے وسط میں رسول نہ بھیجے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ ہلاکت کا فیصلہ اس وقت تک نہیں فرماتا جب تک ہدایت کے وہاں اسباب نہ پیدا کر دے، رسول یا رسول کا نائب نہ بھیجے وہاں پر۔ ہاں جب تمام ہدایت کے اسباب ہو جاتے ہیں اور حجتیں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تباہ کرتا ہے۔ رسولاً ایسا رسول یتلو علیہم آیاتنا جو ان کے سامنے ہماری آیتیں سناتا ہے، وما کننا مہلک القری الا واہلھا ظالمون۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بستی کسی قوم کی ہلاکت اور تباہی کا ارادہ اس وقت کرتا ہے کہ جب وہ ظلم پر ہوں، اور نمبر 2 وہاں رسول یا رسول کا نائب وہاں اتمام حجت کر چکا ہو تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آتا ہے۔ یہ 2 کام نہیں ہیں تو پھر فیصلہ نہیں ہے۔ ظلم پر بستی تباہ ہوتی ہے، ظلم سے مراد شرک اور کفر کی انتہا۔ وما کان ربک مہلک القری اور نہیں ہے تیرا پروردگار بستیوں کو ہلاک کرنے والا، حتی یبعث فی امہا یہاں تک کہ بھیجے ان کے وسط میں ایک رسول، یتلو علیہم آیاتنا جو ہماری آیتیں پڑھ کے سنائے، وما کننا مہلک القری اور نہیں ہیں ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے مگر کب، واہلھا ظالمون جب وہاں کے رہنے والے کیا ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں۔ ایک معتد بھی تبلیغ ہو جاتی ہے، ایک حد تک تبلیغ ہو جاتی ہے اور یہ ظلم پر قائم رہتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے ہلاکت کا فیصلہ آتا ہے۔ اور وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا آج تم دنیا پر مغرور ہوتے ہو، سن لو، وما اوتیتم من شیء اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس دنیا میں، فمتاع الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کا سامان ہے، وزینتها اور دنیا کی زیب و زینت ہے، وما عند اللہ خیر اور جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وابقا اور باقی رہنے والا ہے، افلا تعقلون پھر تم سمجھتے کیوں نہیں؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا اللہ تبارک تعالیٰ ہی مختار کل ہے۔ اب اگلے اس رکوع کے اندر یہ ایک تو بیان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی مختار کل، کائنات کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور اس پر اللہ پاک نے دلائل کو قائم فرمایا ہے۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا بھلا یہ بتاؤ جس شخص کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا، افمن بھلا وہ شخص، وعدناہ جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا، وعدا حسنا اچھا وعدہ، فہو لاقیہ اور یہ وعدہ اس کو ملے گا، نعمتوں کا وعدہ، قیامت کے دن نعمتیں اس کو ملیں گی، کمن متعناہ کیا یہ اور
وہ آدمی دونوں جس کو ہم نے دنیا کی زندگی دی ہے متاع الحیات دنیا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مانا ایک کو آخرت کی نعمتیں اور ایک کے لیے دنیا کی نعمتیں، کیا یہ دونوں نعمتیں برابر ہو سکتی ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کے لیے آخرت کی نعمتوں کا وعدہ، اور جو انکاری ہیں ان کے لیے دنیا اللہ نے پھیلا دی۔ تو یاد رکھیے گا، دنیا اللہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر جس کو دنیا دی ہے وہ آخرت میں عذاب میں پکڑا جائے گا۔ محضر عذاب میں حاضر کیا جائے گا، پکڑا دیا جائے گا۔ تو اب بتاؤ ان دونوں میں سے کون سا اچھا ہے؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور وہ دن آئے گا جب پکارے گا، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، اللہ ان کو پکارے گا، کہے گا بتاؤ، فَيَقُول، اللہ کہے گا أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں وہ تمہاری مدد کرنے والے، ذرا لاؤ تو صحیح، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے بارے میں تمہارا یہ نظریہ تھا کہ یہ ہماری مدد کریں گے، یہ ہمیں چھڑائیں گے قیامت کے دن، کہاں ہیں وہ لوگ؟ لے آؤ ان کو۔ آج بھی قبروں کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ قیامت میں چھڑائیں گے۔ عمل کچھ نہ کرو، بس جی ہم تو نبی کے عاشق ہیں، نبی ہمیں چھڑا لیں گے۔ تو اس لیے اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تم سمجھتے تھے کہ یہ چھڑائیں گے عذاب سے، لاؤ ان کو۔ قال الذین حق علیہم القول، پھر یہ خود کہیں گے، قال الذین، وہ لوگ، حق علیہم القول، جن کے اوپر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا، ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اے ہمارے پروردگار انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہؤلاء الذین اغوینا اغویناہم کما غوینا۔ عجیب، کیا جملہ کہیں گے؟ ہؤلاء الذین، یہ وہ لوگ جو گمراہ کرنے والے تھے، وہ یہ کہیں گے، ہؤلاء الذین اغوینا، اے اللہ ہم نے ان کو ورغلایا، کیوں؟ اغویناہم کما غوینا، ہم نے ان کو اس طرح سے ورغلایا جیسے ہم خود ورغلائے گئے تھے، ہم خود گمراہ تھے، ان کو بھی گمراہی پر ہم نے چلایا۔ تبرأنا الیک، اے اللہ تیرے سامنے آج ہم سب براءت کا اظہار کرتے ہیں، ما کانوا ایانا یعبدون، انہوں نے کوئی ہماری بندگی نہیں کی تھی۔ نہیں سمجھو بات؟ آج دنیا میں جن کے قبروں پر جا کر منت مانتے ہیں، نظریں مانتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ یہ ہماری مراد کو پورا کریں گے، یہ پورا کریں گے، یہ پورا کریں گے۔ وہ قیامت کے دن وہ برات کا اظہار کریں گے، اے اللہ ہم نے ان سے یہ نہیں کہا تھا، ہم نے ان سے نہیں کہا تھا۔ وقیل ادعوا شرکاءکم، اور ان سے کہا جائے گا بلاؤ اپنے شرکاء کو، فدعوہم، وہ پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، لیکن جواب نہیں ملے گا، ورأوا العذاب، عذاب دیکھیں گے، لو انہم کانوا یہتدون، اس وقت کہیں گے ہائے کاش دنیا میں ہدایت حاصل کر لیتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس دن یہ وقت آئے گا، اللہ پکارے گا، فیقول، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، فیقول ماذا اجبتم المرسلین، ارے بتاؤ تم نے دنیا میں رسولوں کو کیا جواب دیے تھے، رسولوں کی طرف سے پیغام آئے تھے، تم نے کیا جواب دیے تھے؟ فعمیت علیہم الانباء، ساری خبریں ان کے سامنے اندھی ہو چکی ہوں گی، کچھ نہیں بول سکیں گے، فہم لا یتساءلون، ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے کہ کیا جواب دیں۔ فاما من تاب وآمن وعمل صالحا، اور جس شخص نے ایمان توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، فعسى ان یکون من المفلحین، یہ ہوگا کامیاب لوگوں میں سے۔ وربک یخلق ما یشاء ویختار، اب وہ دلائل آ رہے ہیں کہ اس کائنات میں سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا پروردگار یخلق پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو چاہتا ہے، ویختار اور تیرا پروردگار جو چاہتا ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ سنیے گا، ما کان لہم الخیرہ، اللہ کے علاوہ ان لوگوں کے لیے ذرہ برابر اختیار نہیں ہے۔ ما کان لہم الخیرہ، خیرہ کا معنی کیا؟ اختیار نہیں ہے ان کے لیے، نہ جنوں کے لیے، نہ انسانوں کے لیے، نہ ملائکہ کے لیے، کسی شے کا اختیار نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے اختیار جس کو دیا ہوا ہے بس اتنا اختیار ہے، اس کے سوا کوئی اختیار نہیں۔ دیکھو دو طرح کی مدد ہوتی ہے، ایک آدمی راستے میں گر گیا، گھڑے میں گر گیا،
روڈ پر گر گیا، گزرتے ہوئے سے کہا بھائی مدد کرو، بھائی میری مدد کرو، مجھے بچاؤ بچاؤ، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں۔ اس کو کہتے ہیں مدد ما تحت الاسباب، سبب کے درجے میں اس آدمی سے کہتا ہے کہ بھائی میری مدد کرو، یہ شرک نہیں کہلائے گا، یہ شرک نہیں کہلائے گا۔ لیکن ایک آدمی یہاں موجود نہیں ہے، وہ کسی دوسرے شہر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو پکارتا ہے کہ بھائی بس تم یہاں کر سکتے ہو جو، بس مجھے یہاں سے نکالو۔ اب وہ کیسے نکالے گا؟ اڑ کے آئے گا؟ یہ انسان کا اختیار بولو نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلا سبب۔ اچھا کوئی ایسا آدمی ہوا وہ وہاں کسی کو فون کر دے کہ بھائی تم فلاں جگہ چلے جاؤ، اس کی مدد کرو، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، یہ بھی اختیار کے تحت ہے، یہ بھی ما تحت الاسباب ہے، یہ شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی نظریہ رکھتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی وہ مجھے یہاں سے اٹھا کے بچائے گا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجھے اٹھا کے یہاں سے بچائے گا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ تو قبر میں چلے گئے، شیخ عبد القادر جیلانی تو قبر میں چلے گئے، لیکن اس کا یہ نظریہ ہے کہ قبر میں جا کر بھی ان کو اختیار ہے کہ یہ جو میں روڈ میں گرا پڑا ہوں مجھے یہاں سے اٹھا سکتے ہیں، اسی کا نام شرک ہے۔ یہ خدائی اختیار آپ نے ایک بندے کو دے دیا، اس کا نام کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں ما کان لہ الخیرہ، کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس قبر پر جا کے چادر چڑھاتا ہے، نظر مانگتا ہے، ہاں چادر چڑھانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ بیٹا دے گا، بیٹے دینے کا اس کو اختیار ہے، یہ میری بگڑی بنائے گا، یہ میری مشکل حل کرے گا۔ قرآن کہتا ہے ما کان لہم الخیرہ، ایسے اختیار نہیں ہے کسی کے پاس۔ ارے نہیں سمجھے بات؟ پھر کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، کس بات سے؟ شرک سے۔ اگر یہ اختیار کسی اور کو دیا جاتا تو وہ کیا ہوتا؟ اللہ کا بولو شریک ہوتا، اور اللہ شریک سے پاک ہے۔ وتعالی، اور بلند و بالا ہے، عما یشرکون، ان تمام باتوں سے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ دوسری دلیل وربک یعلم، اور اللہ تو جانتا ہے ما تکن صدورہم وما یعلنون، جو تمہارے سینوں کے اندر چھپتا ہے وہ بھی اور جو ظاہر ہوتا ہے وہ بھی۔ سینوں کے رازوں کو تو اللہ جانتا ہے، تو مختار کل بھی وہی ہو سکتا ہے جو سینوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اور فلاں شیخ عبد القادر جیلانی، فلاں شخص فلاں شخص فلاں شخص، کوئی نبی بھی سینے کے راز کو نہیں جانتا، آپ کے دل میں کیا ہے، میرے دل میں کیا ہے، کوئی فرشتہ بھی نہیں جانتا اس راز کو، یہ راز صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو مختار کل وہی ہوگا جو سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ نمبر 3، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ لَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے تعریف ہے، فِي الْأُولَى، اس دنیا میں، اولا سے مراد دنیا، والآخرہ، اور اسی ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں آخرت میں۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی ہی کی حکومت چلتی ہے اور اسی ہی کا حکم چلتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ لہٰذا اس کائنات میں لَهُ الْحُكْمُ، میں کیا ترجمہ کر رہا ہوں؟ بولو نہیں، اسی کا حکم چلتا ہے، نہیں، اسی ہی کا حکم چلتا ہے۔ ہاں، یہ جو لہو پہلے آ گیا نا، ایک لفظ یوں ہو الحکم لہو، اسی کا حکم نہیں، لہو پہلے آ گیا، یہ حصر اور اختصاص پیدا کرتا ہے، خصوصیت لگاتا ہے۔ لہو الحکم، نہیں، اسی ہی کا حکم چلے گا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسری دلیل، بھلا یہ بتاؤ، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ، یہ تو بتاؤ، ان جعل اللہ علیکم اللیل، اگر اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے پر رات کو ٹھہرا دے، کھڑا کر دے، رات کو سورج کو روک دے، تو سرمدن ہمیشہ کے لیے رات کو تمہارے اوپر روک دے، سورج نہ چلے قیامت تک، من الہ غیر اللہ، لاؤ نہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ، یأتیکم بضیاء، جو تمہارے لیے روشنیوں کا انتظام کرے، جو سورج کو طلوع کر سکے۔ افلا تسمعون، انصاف دلائل کو سن کر بھی تم نہیں سنتے ہو؟ انصاف دلائل کو دیکھ کر سن کر کیوں نہیں سنتے ہو؟ افلا تسمعون۔ اللہ اکبر۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، بھلا یہ بتاؤ، ان جعل اللہ علیکم النہار،
اگر اللہ پاک کھڑا کر دے تمہارے اوپر النہارا، کس کو؟ دن کو، سرمدن ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامہ، قیامت تک، من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون ہے، یاتیکم بلیل، جو کیا کرے، لائے تمہارے لیے رات، تسکنون فیہ، جس میں تم کیا کرتے ہو، آرام کرتے ہو، سکون حاصل کرتے ہو، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ کی قدرت کے دلائل؟ پیچھے چونکہ رات کا تذکرہ تھا نا پہلی آیت میں کہ اگر اللہ رات کو ٹھہرا دے کون دن لائے گا، تو وہاں لفظ آیا افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ تو رات جب ہوتی ہے نا تو نظر تو کوئی نہیں آتا نا، سننے سے آدمی کام لیتا ہے۔ اور اگلی آیت میں ان جعل اللہ علیکم النہار، دن کو اللہ ٹھہرا دے تو کون رات لائے گا، یہاں افلا تبصرون آیا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اس لیے کہ دن ہے نا، دن میں تو دیکھا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، اتنی زیادہ لفظوں کی جو ہے نا وہ رعایت ہے، اس قدر کہ یہاں کون سا لفظ موضوع ہے وہی بولا۔ وَبِالرَّحْمَتِهِ، پانچویں دلیل، اسی ہی کی رحمت تو ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اس نے بنایا ہے تمہارے لیے کیا چیز، رات، وَالنَّهَارَ، دن، لِتَسْكُنُوا، تاکہ تم کیا اختیار کرو، سکون، فِيهِ، اس میں، کس میں، رات میں، شاباش، اس کا تعلق رات کے ساتھ ہے، وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ تم تلاش کرو، مِنْ فَضْلِهِ، اس کا فضل، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، دن کے ساتھ ہے، شاباش، فضل سے مراد یہاں پر رزق ہے، اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور جب تم، اللہ اکبر، دونوں پر شکر کرو، اس لیے کہ جب تم سو چکو اور نیند پوری ہو چکے تو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، دن کو روزی کی تلاش میں نکلے، کھایا پیا خوب ہیں جی، اللہ نے عطا فرمایا، تو پھر کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین وجعلنا من المسلمین۔ یہ ہے شکر، سونے سے جاگنے پر بھی شکر، اور جب دن کو کمایا اس کو کھایا تو بھی کیا کرنا ہے، شکر۔ یہ دعائیں یاد کرو بھائی، ایک ہی یاد ہے، بچپن میں وہی یاد کی تھی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، بس، اور بھی ہے، وجعلنا مسلمین، وجعلنا مسلمین، اصل لفظ مسلمین ہے، وجعلنا مسلمین۔ اچھا جی، اسی طرح سے اور دعا، الحمدللہ الذی اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل، کتنی خوب دعا ہے، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے پیٹ بھر کے کھلایا، واروانا، سیراب کیا، سبحان اللہ، اور جس نے مجھے مسلمان بنایا، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، بہت بہت تعریفیں اس کے لیے، اور بہت مبارک تعریفیں اس کے لیے۔ کتنے خوب کلمات ہیں، غیر مکفی ولا مستغن ولا مبدع عنہ ربنا، اے اللہ یہ جو کھانا تو نے دیا میں اس سے مستغنی نہیں ہوں، میں محتاج ہوں، میں اس کا محتاج ہوں، اور اے اللہ یہ آخری کھانا نہ ہو، اس کے بعد اور بھی دینا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ کتنے خوب کلمات ہیں، اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی، کسی اور کے پاس کھاؤ، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا اسے تو کھلا، جس نے مجھے پلایا اسے تو پلا، اور افطر عندکم الصائمون، دعوت کھاؤ، یہ دعا پڑھو، افطر عندکم الصائمون، اللہ کرے روزے دار آپ کے پاس روزہ افطار کرتے رہے، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، نیک لوگ آپ کے پاس کھانا کھاتے رہیں، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ملائکہ آپ کے لیے رحمت نازل کرتے رہے، رحمتیں لے کے اترتے رہے۔ کتنی خوب دعائیں ہیں یہ سب دعائیں پڑھنے کی ہیں، یاد کرنے کی۔ افطر عندکم الصائمون، اللہ کرے روزے دار تمہارے پاس روزے افطار کرتے رہے، ٹھیک ہے بھائی، اور نیک لوگ تمہارے گھروں میں کھانا کھاتے رہیں، تو ماؤں بہنوں کے لیے کام بڑھ گیا نا گھر میں، پھر ہیں جی، باہر سے منگوا لیں گے تو کام بڑھ گیا گھر میں بھائی۔ تو یہ دعا کہ ماؤں بہنوں کو شاخ نہ گزرے، یہ تو جناب آج کھا کے گیا، پھر دعا کر کے گیا کہ جناب اللہ کرے روزہ دار اور تمہارے گھر میں آئے، اور نیک لوگ، اور ارے اللہ کے بندو نیک لوگ گھر میں آ گئے تو سعادت سمجھو اس کو،
سعادت سمجھو. اس لیے حدیث میں آتا ہے تمہارا کھانا تقی کھائے، نیک آدمی کھائے. تمہارا کھانا کون کھائے؟ نیک آدمی. کھانا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک کھانا صدقے کا ہوتا ہے. راستے میں چلتے چلتے کوئی بھی آدمی حاجت مند آپ کو نظر آیا، بھوکا ہے، کھلا دو. بھائی مسلم ہے غیر مسلم ہے، کھلا دو. یہ الگ کھانا ہے. ایک کھانا ہے ہدیے اور تحفے کا. آج دعوت کر رہا ہوں، یہ دعوت کس کی ہوگی؟ یہ یہاں کھانا تقی کھائے، نیک آدمی آپ کے گھر میں کھانا کھائے. نیک آدمی آپ کے گھر میں کھانا کھائے تو اس کی برکتیں آئیں گی. وہ جو گھر میں آئے گا وہ کتنی خیریں لے کر آئے گا. اس میں بالکل انسان کو نا چھوٹا دل نہیں کرنا چاہیے. کیسے پکے گا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، 6 لوگ آگے. اچھا دیکھو مسئلہ تھوڑا سا یہ ہو گیا نا، ہمارے یہاں بھی رسمیں چل پڑی ہے. نہ پر تکلف کرو بھائی، جو ما حضر ہو وہی پیش کر دو نا، اپنی حیثیت کے مطابق کرو نا. کوئی ضروری تو نہیں ہے کھانا کھلایا. جناب جو دعوت کے لیے بیچارہ آیا اس کو کھانا کھلایا، وہ بعد میں جا کے مرغی کھلائی ہے، کیا کھلایا اس نے؟ دال کھلائی ہے اس نے، کیا کھلایا اس نے؟ تو بھائی نہیں، دال ہو، سبزی ہو، جو شے ہو، دعوت کا تعلق کھانے سے نہیں ہے. دعوت کا تعلق مجھے آپ سے محبت ہے اس لیے آپ کو بلا رہا ہوں بس. اور یہ محبت نیک لوگوں سے کرو اور نیک لوگوں کو گھر میں بلاؤ، دعوت دو. اس میں اس کی وجہ سے گھروں میں خیریں اور برکتیں. ابراہیم علیہ السلام روزانہ دسترخوان پر کوئی نہ کوئی آتا تھا مہمان. کیا سنت تھی، کیا عمل تھا. کیا اس کی وجہ سے وہ غریب ہو گئے؟ کیا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دسترخوان پر کئی لوگ کھاتے تھے کھانا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی لوگ کھاتے تھے. یہ تو میں ماؤں بہنوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اس معاملے میں ہمت فرمائے. وہ ہمت فرمائے. گھر میں 10 آدمیوں کا کھانا پک رہے، 2 اور کر لیں. چلو بھائی کوئی 2 مہمان بلا لو آ جاؤ، ٹھیک ہے نا. 6 کا پک رہا ہے، 2 اضافہ کر لیں. بھائی کوئی مہمان بھی ساتھ بلا لو بھائی، بس ٹھیک. یہ ثواب کی بات ہے. یہ گھر سے مصائب ٹلیں گے، پریشانیاں ٹلیں گی، غم دور ہوں گے. ولی کے دیکھ حدیث میں پڑھ رہا تھا جس میں آپ نے فرمایا کہ بیماریوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے سے. بیماریوں کا علاج صدقے سے بھی بیماری کا علاج ہوتا ہے. بھائی کوئی انجیکشن لگانا ہی ضروری ہے؟ یہ بھی تو عمل ہے نا. ٹھیک ہے، یہ بھی عمل بتایا، یہ اللہ کے نبی نے بتایا، یہ دوا بتائی ہے. یوں بھی علاج ہوتا ہے. صدقے کے ذریعے سے بیماری کا علاج کرو، لیکن اخلاص کے ساتھ صدقہ کرو گے تو اس کے بدلے میں اللہ بیماریاں دور کرے گا. چلے اللہ اکبر. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس دن پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو پکارے گا. فَيَقُولُ، کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں وہ میرے شرکا، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کو تم میرے شرکا خیال کرتے تھے. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم کھینچ کر نکالیں گے، نزعنا ہم کھینچ کر نکالیں گے، مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ ہر امت سے، شہیداً ایک گواہ جو ان کے شرک پر گواہی دے گا. فقلنا، پھر ہم کہیں گے، ہاتو برہانکم، لے آؤ دلیل. فعلموا ان الحق للہ، اس دن پتہ چل جائے گا، ان الحق للہ، ہاں ساری باتیں حق تو اللہ ہی کے لیے ہیں، ساری پکار حق تو اللہ ہی. ان الحق للہ، ان العبادت للہ، عبادت تو اللہ ہی کے لیے ہے. وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گم ہو جائیں گے وہ ان سے، ضل گم ہو جائیں گے، عنہم ان سے، ما کانوا یفترون جو انہوں نے نظریے گھڑے تھے دنیا میں، سب آج کچھ بھی نہیں ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. سن لو ایک اور قصہ. عرض کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے 3 بڑے واقعات اس میں مذکور ہیں. ایک تو فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ، دوسرا اپنی قوم کے ساتھ، اور تیسرا اپنی قوم کا ایک خاص فرد جس کو قارون کہا جاتا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا، اور بعض نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا. بہرحال قریبی رشتہ. قرآن تو یہی کہہ رہا ہے، کان من قوم موسیٰ، یہ تھا کس میں سے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. فبغى علیہم،
فبغى علیہم، تو اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا، فرعون کی طرح یہ بھی ظالم بن گیا۔ فبغى، بغاوت مچا دی اس نے، علیہم، قوم پر۔ کیوں؟ مال کی وجہ سے۔ مال بھی کبھی کبھی آدمی کو غرور پر لے آتا ہے نا، اور مال کی وجہ سے بھی آدمی ظلم کرتا ہے، نہیں سمجھے؟ اور جس کو چاہا مار دیا، جس کو چاہا ڈانٹ دیا، جس کو چاہا، کیوں؟ اس کو پتہ ہے کچھ نہیں ہوگا، میں کہیں پھنسا تو چھڑوا لوں گا، پیسہ جو ہے، سمجھے بھائی؟ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا، آتَيْنَاهُ، اور ہم نے اس کو عطا کیا، من الکنوز ما، ہے خزانوں میں سے اتنے خزانے، ما، اتنے خزانے، ان مفاتیحا، کہ ان خزانوں کی چابیاں، لتنوء، اٹھاتے ہیں، بالعصبتی، ایک طاقتور جماعت، ایک جماعت، عصبہ جماعت، عصبہ کہتے ہیں 3 سے لے کر 10 تک کے لوگ، اولو القوتی، طاقتور جماعت اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھاتے ہیں۔ اور اذ قال له قومه لا تفرح، قوم نے اس سے یہ کہا تبلیغ کے طور پر، لا تفرح، اکڑا مت کرو، لا تفرح کا معنی اکڑ نہ کرو، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ پاک اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 2، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، وابتغی، تلاش کر، فیما، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں تلاش کر، کیا چیز؟ الآخرہ، الدار الآخرہ، معنی یہ مال خرچ کر کے اس کے ذریعے سے کیا کر؟ آخرت کما لے۔ نمبر 3، ولا تنس نصیبک من الدنیا، ضروری نہیں ہے کہ سارا کا سارا مال تو خرچ کر دے، اپنا حصہ بھی دنیا کا رکھنا۔ نمبر 4، واحسن کما احسن اللہ الیک، اور لوگوں کے ساتھ احسان کر جیسا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے۔ ولا تبغی الفساد فی الارض، اور زمین میں فساد مت مچا، ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تبارک و تعالی فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس کے جواب میں اس نے کیا کہا دیکھو، اللہ اکبر، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا بے شک انما اوتیتہ، یہ مال جو مجھے دیا گیا ہے، علی علم عندی، یہ میرے اپنے ذاتی ہنر کی وجہ سے ہے، علم، ہنر، عندی، میری طرف سے، یہ میرا ہنر تھا نا، میں نے محنت کی ہے، یہ وہ مال ہے، کسی کا احسان میرے اوپر نہیں ہے۔ آج بھی متکبر آدمی، مالدار آدمی بول بیٹھتا ہے یہ تو میں نے محنت کی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ ارے اللہ کے بندے، یہ تو قارون والا جملہ ہے، انما اوتیت علی علم عندی، ٹھیک ہے؟ اس لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلْيَحْذَرْ كُلَّ الْحَذَرْ، 3 جملوں سے بچو۔ کتنے جملوں سے؟ 3، لی، عندی، انا۔ انا، یہ شیطان نے کہا تھا، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں آدم سے، انا، میں، یار وقت میں جو کرتا رہتا ہے نا، بچو اس سے، میں یہ کر رہا ہوں، میں نے یہ کیا، میں یہاں گیا، میں وہاں گیا، میں کو چھوڑو بھائی، ٹھیک ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے، اکابر علماء سے یہ بات بہت سننے کو ملتی تھی، میں کا لفظ نہیں بولتے تھے، ہم کہہ دیتے تھے، اس میں زیادہ تواضع ہے، اس میں زیادہ تواضع ہے، عاجزی ہے۔ دوسرا جملہ، لی نہ کہو، لی، میرے لیے یوں ہونا چاہیے، میرے لیے یہ ہونا چاہیے، میرے لیے عزت ہونی چاہیے، میری گھر میں کوئی عزت نہیں، یہ کس نے کہا تھا؟ یہ فرعون نے کہا تھا۔ لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، او ملک مصر سارا میرے لیے ہے اور یہ ساری نہریں تو میرے حکم سے چلتی ہیں، لی، اس نے کہا تھا۔ اور عندی، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میری صلاحیت ہے، میرا مال ہے، یہ قارون نے کہا تھا، یہ بھی نہ کہا کرو، یہ برے جملے، متکبرانہ کلمے۔ قال، کہنے لگا انما اوتیت علی علم عندی، بے شک یہ مجھے دیا گیا ہے میری ذاتی صلاحیت کی وجہ سے۔ اولم یعلم، تو کہا کیا یہ نہیں جانتا، ان اللہ قد اہلک من قبلہ، اللہ پاک نے ہلاک کیا اس سے پہلے، من القرون، کتنی امتوں کو، من ہوا اشد منہ، جو اس سے زیادہ کیا تھی،
زیادہ قوت والی تھی، طاقت والی تھی، قوتاً و اکثر جمعا، طاقت کے اعتبار سے بڑی قوت والی تھی اور مجمع کے اعتبار سے۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، ولا يسأل، اور نہیں پوچھا جائے گا مجرموں سے ان کے جرموں کے بارے میں، کوئی مطلب ہے دلیل نہیں طلب کی جائے گی، جواب نہیں مانگا جائے گا۔ یہ جرم آپ نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، یہ سوال نہیں ہوگا۔ یہ جرم کیا ہے نا، پکی بات ہے، اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ کے فرشتوں نے غلط نہیں لکھا، یعنی اس سے بطور دلیل کے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی یہ آپ نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ کہ ہمارے فرشتوں نے غلط تو نہیں لکھ دیا، نہیں۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، اب اس کی تباہی کا بیان ہے۔ فخرج، ایک دن نکلا، علی قومہ، اپنی قوم کے ساتھ، فی زینتہ، اپنی ٹھاٹھ باٹھ میں، اپنے مزے میں نکلا، زینت میں، زیب و زینت، آگے پیچھے نوکر چاکر خشم خدم، سمجھے بھائی، وہ پروٹوکول لگا ہوا ہے آگے پیچھے، جی ہٹو بچوں کی گاڑیاں جناب، ادھر بھی شور ہنگامہ، آج ایسا ہی تو ہوتا ہے نا روڈ پر، جب کوئی وزیر صاحب آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہی ہٹو بچوں تھی۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، اور وہاں جب ایک مسکین برابر میں ایک پرانی گاڑی میں بیٹھا یہ سارا منظر دیکھ رہا ہو، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، سواری گزرے گی تو ٹریفک کھلے گا نا، اور موٹر سائیکل پھٹیچر پر ایک آدمی کھڑا دیکھ رہا ہے للچائی نظروں سے، جب وہ گاڑیاں گزری، وہ سب کالی کالے شیشوں والی گاڑیاں گزری، تو کیا کہتا ہے، ہائے کاش، مزے ہیں ان کے بھی، مزے ہیں ان کے، ہیں۔ دیکھو یہاں پر بھی ایسا ہی کہا، فرعون کا، قارون کا یہ لشکر اور یہ پروٹوکول دیکھ کر کیا کہنے لگے، قال الذین، کہنے لگے، یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کے چاہنے والے تھے، اگرچہ مسلمان تو تھے ہی تھے لیکن تھوڑا سا ذرا دیکھ کے جی دنیا بھی ہونی چاہیے نا، کیا کہنے لگے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی اتنا کچھ ملتا جیسا کہ قارون کو ملا ہے، یا لیت، آئے کاش، لنا، ہمارے لیے بھی ہوتا، مثلا، اتنا مثل، ما اوتی قارون، جو کہ قارون کو دیا گیا، انہ لذو حظ عظیم، بے شک اس کو بڑی دنیا مال و دولت دیا گیا ہے۔ اس وقت جو اہل علم تھے، علماء، تبلیغ کرنے والے، انہوں نے کیا کہا، وقال الذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، فہم اور فراست رکھنے والے، وہ کہنے لگے، ویلکم ثواب اللہ، ارے تباہی ہو تمہاری، یہ کیا باتیں کرتے ہو، تم قارون کے مال کو دیکھ کر للچائی ہوئی نظروں کو سے دیکھ رہے ہو، تباہی ہے تمہاری، ویلکم ثواب اللہ، اللہ کا ثواب، خیر، بہتر ہے، لمن آمن، جس نے ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، ولا یلقاها الا الصابرون، اور ولا یلقاها، اور یہ نہیں ملے گا مگر کس کو، صبر کرنے والوں کو، دنیا کی حرص پر صبر کریں، طمع نہ کریں، صبر کریں۔ فخسفنا به وبداره الارض، اب فرمایا ہم نے دنسا دیا اس قارون کو اور اس کے تمام لشکر کو اور اس کے سارے گھر کو دنسا دیا۔ فما کان له من فئۃ، آج کوئی جماعت نہیں تھی، ینصرونہ، جو اس کی کیا کرتی، مدد کرتی، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وما کان من المنتصرین، اور نہ ہی ان کی مدد کی جانے والی ہے۔ آج وہی بات، کل جنہوں نے کہا تھا نا قارون کا مال دیکھ کر کہ کیا مزے اور ٹھاٹھ کی زندگی ہے اس کی، ہیں جی، آج جب انہوں نے دیکھا تباہ ہوتا ہوا تو کیا کہنے لگے، وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور ہوگے وہ لوگ الذین تمنوا، جنہوں نے کل تمنا کی تھی، مکانہ، قارون کے مرتبے پر ہونے کی کیا کی تھی، انہوں نے تمنا کی تھی، بالامس، گزشتہ کل، کیا کہنے لگے، یقولون، کہنے لگے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، ان اللہ یبسط الرزق، ہماری بھی تباہی ہو جاتی، اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، لولا امن اللہ علینا، اگر امن اللہ، اللہ کا احسان نہ ہوتا ہمارے اوپر، لخسف بنا، تو اللہ پاک ہمیں بھی کیا کرتا، دھنسا دیتا۔ آج پتہ چلا ہے نا کہ جب وہ دستہ کو اس کو دیکھا اور تو لاؤ لشکر اور مال و دولت اس کے کسی کام نہ آیا، تو پھر کہا، افسوس کرنے لگے، ہم نے کل غلط بولا تھا، وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، تباہی ہے، سنو، کافر کامیاب نہیں ہوتے، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، اور یہ آخرت کی زندگی، آخرت کا گھر، نجعلها، ہم متعین کر دیں گے، للذین، ان لوگوں
کے لیے لا یریدون علوا جو زمین میں سرکشی نہیں مچاتے، ولا فسادا اور فسادی بھی نہیں ہیں، والعاقبۃ للمتقین اور بہترین انجام کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ تو معنی یہ کہ آج دنیا اگر قارون کو دے دی گئی ہے تو تم غم نہ کرو، آخرت کی زندگی ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کے اندر فساد نہیں مچاتے، اور قارون تو فسادی تھا۔ اور من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو آدمی ایک نیکی کرے گا اس کو اس سے بہتر ملے گا، دوسری جگہ پر ہے کہ اس کو اس کے بدلے میں 10۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو ایک گناہ کرے گا فلا یجزا، نہیں بدلہ دیا جائے گا، الذین عملوا السیئات، جنہوں نے گناہ کیے، الا ما كانوا يعملون، مگر اتنا ہی کہ جو اس نے کیا کیا؟ عمل کیا۔ ان الذي فرض عليك القرآن لغادك الى معاد، بے شک وہ لوگ فرض عليك القرآن ان الذي، بے شک وہ ذات، سمجھیے گا اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ اب اس کا ربط سورت کے شروع کے ساتھ ہے، یہ صورت آخر ہو رہی ہے نا، اختتام ہو رہی ہے، اور جس مقصد کے لیے یہ قصہ سنایا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اس مقصد کی طرف اشارہ ہے۔ کیا یاد ہے؟ شروع میں آئی تھی بات، موسیٰ علیہ السلام کو کی والدہ کو وحی کی تھی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا تھا اسے دودھ پلاتی رہنا، موسیٰ بچے تھے جب، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب ڈر لگنے لگے کہ فرعونی قتل کریں گے تو پھر کیا کر دینا؟ اس کو ایک تابوت میں ڈالنا اور اس کو سمندر میں ڈال دینا۔ کیوں؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اس کو واپس آپ کی طرف کیا کریں گے؟ لوٹائیں گے، ہم آپ کی طرف اس کو لوٹائیں گے۔ اب وہ بات یاد کرو، یہ کب نازل ہوئی تھی؟ بالکل ہجرت کے وقت نازل ہوئی تھی، جب آپ مکہ چھوڑ رہے تھے۔ تو اب بات سنو، ان الذی، بے شک وہ ذات، فرض علیک القرآن، جس نے آپ پر قرآن نازل کیا، لرادک، آپ کو لوٹائے گا، الی معاد، اپنی اصل جگہ کی طرف، یعنی آپ کو مکہ واپس لائے گا، آپ غم نہ کریں۔ نہیں سمجھے؟ موسیٰ علیہ السلام کی گود میں، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے گود میں موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹایا، اسی طرح سے آپ کو مکہ کی گود میں اللہ دوبارہ واپس لائے گا، غم نہیں کریں۔ سمجھے بھائی؟ ان الذی، بے شک وہ ذات، فرض علیک القرآن، جس نے، یہاں فرض کس کے معنی میں ہے؟ انزلہ، نازل، جس نے نازل کیا آپ پر قرآن کو، لرادک، وہ آپ کو کیا کرے گا؟ لوٹائے گا، الی معاد، اپنی پہلی جگہ پر، یعنی مکہ میں۔ قل ربی اعلم بمن جاء، قل ربی اعلم من جاء بالہدی، کہہ دیجئے یہ وہی بات جو موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے کہی تھی، قال ربی اعلم بمن جاء بالہدی، میرا رب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے، وہی بات۔ قل، اے نبی آپ بھی کہہ دیجئے، ربی اعلم من جاء بالہدی، جی میرا رب جانتا ہے کون شخص ہدایت کو لے کر آئے گا قیامت کے دن، ومن هو فی ضلال مبین، اور کون گمراہ ہے، وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب۔ اللہ اکبر، یہ بالکل ایک ایک جملہ ہے جو شروع کے ساتھ مربوط ہو رہا ہے، سورت کے شروع کے ساتھ، یاد رہے ہیں آپ لوگ؟ چلو شروع میں آ جائیں، ذرا کھولیں، بات مزے کی ہو جائے گی، صحیح سمجھ میں آ جائے گا۔ سورہ قصص جہاں سے شروع ہو رہی تھی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک، آیت نمبر 7 دیکھیے، شروع میں پہلے رکوع میں، سورہ قصص آیت نمبر 7 دیکھیے آپ، وہاں پر کیا فرمایا؟ انا رادوہ الیک، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا کہ ہم آپ کی طرف لوٹائیں گے اس کو، اور دوسرا وعدہ وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم اس کو کیا بنائیں گے؟ پیغمبر رسول بنائیں گے۔ اب یہاں واپس آئیں، وہاں واپس آئیں، تو یہاں وہ آیت، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس نے آپ پر قرآن اتارا ہے وہ آپ کو واپس مکہ میں لوٹائے گا، موسیٰ علیہ السلام کو والدہ کی گود میں، اور آپ کو واپس مکہ کی گود میں اللہ لے کے آئے گا۔ یہ دو ہو گئی۔ پھر وہاں پر تھا وجاعلوہ من المرسلین، اللہ پاک موسیٰ کو کیا بنائے گا؟ رسول۔ اب اگلی آیت سنیے، وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب الا رحمتا من ربک، اس کا تعلق جاعلوہ من المرسلین کے ساتھ ہے کہ وما کنت ترجو، آپ تو امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی کتاب ملے، الا رحمتا من ربک، مگر یہ اللہ کا احسان ہے نا۔ معنی یہ کہ نبوت
وہ کوئی کسبی چیز تو نہیں ہے کہ آپ 40 سال محنت کرتے رہے 40 سال کے بعد اللہ نے آپ کو کیا کر دیا؟ نبوت دے دی۔ جس طرح سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بن مانگے نبوت عطا فرمائی، اسی طرح سے اللہ نے آپ کو بھی نبوت دی، آپ کو بھی رسول بنایا۔ ٹھیک ہے جی، فلا تکونن ظہیرا للکافرین۔ ہائے ہائے، اب اس کو ادھر ایک اور جملے کے ساتھ بڑا خوب جوڑ رہا ہے۔ وہ جملہ آپ دیکھیے گا، آیت نمبر 17 کو دیکھیں، آیت نمبر 17، قال ربی انی ظلمت نفسی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو قبطی کو مار دیا تھا نا، سمجھے بھائی؟ تو کیا کہا تھا؟ اے رب میں نے ظلم کر دیا، میرے گناہ کو معاف فرما۔ اور اس کے بعد قال رب بما انعمت علیہ، اے اللہ تو نے میرے اوپر انعام فرمایا، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، لہٰذا میں ہرگز مددگار نہیں بنوں گا کس کا؟ مجرموں کا۔ اب یہاں دیکھیے، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، اے نبی آپ بھی کافروں کے مددگار نہ بنیے۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو یہ قصہ ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قصہ سنا دیا، نہیں، وہ بات ہے نا کہ جب کوئی واقعہ آدمی سناتا ہے تو اس واقعے کے بعد آخر خلاصہ جو نکلتا ہے، یہ سارے خلاصے آ رہے ہیں اس کے، اس واقعے اور کہانی سے فائدہ کیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اچھا جی، اللہ اکبر۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اب یہ ایک اور آیت میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ سورہ قصص کی جو آج جہاں سے سبق شروع ہوا نا، اس سے پچھلی آیت دیکھو۔ آج 51 سے شروع کیا تھا نا، 50 نمبر آیت کو دیکھو، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ ٹھیک ہے، قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ۔ اب کیا کہا؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اس سے زیادہ بہتر کتاب لے آؤ، تورات سے اور قرآن سے زیادہ اچھی کتاب لے آؤ تو میں اتباع کروں گا، اور اگر نہیں لا سکتے فَاعْلَمْ، پھر آپ جان لیجئے، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ کیا کرتے ہیں؟ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ ہاں، تو لہٰذا وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، اور یاد رکھیے گا کہ آپ کو یہ نہ روک ڈالیں ان کی خواہشات، عن آیات اللہ، آیات کی اتباع کرنے سے ان کی خواہشات آپ کو نہ روکیں، بعد اذ انزلت الیک، بعد اس کے کہ یہ آیات آپ کی طرف نازل ہو چکی، وادع الی ربک، اور آپ کیا کرتے رہیے؟ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے، ولا تکونن من المشرکین، اور آپ شرک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو شرک کا تصور نہیں ہے۔ یہاں دو باتیں ہیں، نمبر ایک امت کو حکم ہے، جب میں یہ بات پہلے بھی ہم کتنی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ جب قرآن کسی اہم بات کو ذکر کرتا ہے نا تو وہاں نبی کو حکم ہوتا ہے، حالانکہ مقصود امت ہوتی ہے، کہ دیکھو نبی کو کہا جا رہا ہے شرک نہیں کرنا، تو نبی سے تو تصور بھی نہیں ہے شرک کا، لیکن سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو شرک کتنا بدترین جرم ہے، اگر نبی سے بھی صادر ہو گیا تو نبی کی نبوت بھی ختم ہو جائے گی۔ سمجھے بھائی؟ ولا تد، تو اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے، تو لہٰذا مراد امت ہے، ولا تدع مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بنانا، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ساری کی ساری شے، سب کچھ ہالک فنا ہونے والا ہے، الا وجہہ، مگر اللہ کی ذات باقی رہے گی، لہ الحکم، یہ پیچھے آ چکا ہے نا، اسی ہی کی طرف کیا ہوگا؟ ساری سلطنت اسی کی طرف لوٹے گی، ہے اسی ہی کی سلطنت ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کے سب اسی ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
کیا وقت ہو گیا؟ 30 ہونے والے، بس کریں، چلو. درس قرآن.com www.درسقرآن.com